حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعے سے طلب کی جاتی ہیں، اور پہلے لوگوں کو جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا تھا تو وہ نمازی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کوفہ میں خلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا، امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ خلی نے کہا کہ فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا، کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے خچر پر سوار کر لے؟ خلی نے اس کو منظور کر لیا، وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک دوراہا ملا، سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ خلی نے عام راستہ بتایا۔ سوار نے کہا کہ یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے، جانور کے لیے بھی سہولت ہے، سبزہ اس پر خوب ہے۔ خلی نے کہا کہ میں نے یہ راستہ نہیں دیکھا۔ سوار نے کہا کہ میں ہمیشہ اس راستے پر چلا ہوں۔ خلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلے۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشت ناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں پر بہت سے مردے پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر خلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ خلی نے کہا ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصد ہے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ خلی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہنے لگا جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے بھی کچھ کام نہ دیا۔ اس خلی نے نماز شروع کی اور الحمد شریف سورت پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا جلدی کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود یعنی لوہے کی ٹوپی تھا، اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو اور کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم آزاد ہو، جہاں چاہے جاؤ، یہ کہہ کر چلا گیا۔ حقیقت میں نماز ایسی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے واسطے علاوہ دنیا کے مصائب سے بھی اس سے نجات مل سکتی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت میں جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رکش ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی نماز کے لیے اس کے واسطے بہت ہی حصہ ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کی وجہ سے گناہوں کو زائل کر دیتے ہیں۔